تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ ہم میں سے ہر ایک کا تعلق کسی نہ کسی ذریعے سے سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یعنی پھر چاہے وہ بذریعہ کتاب ہو یا بذریعہ درس۔ اگر ہم نے کتاب سے نہ پڑھا ہو لیکن کسی نہ کسی کی زبان سے تو سنا ہی ہوگا۔ لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ اس 21ویں صدی میں یہ شوق پڑھائی کا یا سننے کا کم سے کم ہوتا چلا گیا، اور اب اس حال میں پہنچ چکا ہے کہ ہم میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ ہم نے لا تعلقی اور لا علمی حاصل کی ہے سیرت سے۔ تو آج کا جو موضوع ہے ویڈیو کا، اور جو سیریز رہے گی کچھ ویڈیوز تک، وہ سیرت پہ ہی رہے گی، لیکن ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ہمارے بر صغیر میں یعنی ہند و پاک میں، ہماری جو یہ ایشین کنٹریز ہیں، ان میں سیرت کا جو کام ہوا وہ کن لوگوں نے کیا، کن حالات میں کیا اور کیسے کیا، اور شروعات اس کی کیسے ہوئی۔ اگر ہم بر صغیر کی ہسٹری پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کی جو ہسٹری ہمیں کہتی ہے کہ یہاں پر طویل عرصے تک لفظیات اور عقلیات پر کام ہوتا رہا، یعنی ٹرمینالوجی اور فلسفی پہ تو کام ہوتا رہا، لیکن سیرت پر کوئی ایسا کام نمایاں طور پر نظر نہیں آیا جو قابل دید ہو۔ یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے مسلمانوں کی حکومت تقریباً 1000 سال تک رہی، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی جو آبادی ہے وہ 15% سے کبھی زیادہ نہیں رہی۔ اور دوسری بات یہ کہ اس 1200 سالہ دور یا کم سے کم 1100 سالہ دور میں باقی فیلڈز میں کام کیا گیا، یعنی فقہ کے میدان میں کام ہوا، حدیث کے معاملے میں کام ہوا، یا تفسیر کی میدان میں جو ہے کام ہوا، لیکن سیرت پر کوئی کام نہیں ہوا یا انٹروڈیوس ابھی تک نہیں ہوا تھا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک یا دو شخصیات کا ذکر کریں گے جنہوں نے اس کام پر یا شروعات کی اس کام کی۔ تو اس بر صغیر کے دور کو ہم اگر تقسیم کر سکتے ہیں تو 3 حصوں میں کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ وہ ہے جب سندھ سے یعنی سندھ میں اسلام کی دعوت اور تبلیغ شروع ہوئی، اور پھر محمد بن قاسم کے ہاتھوں ایک بڑا علاقہ فتح ہوا، موجودہ پاکستان کے بیشتر علاقے فتح ہو چکے تھے اور مسلم حکومت جو ہے قائم ہو چکی تھی۔ اور یہ وہ دور تھا جب یہاں کے اہل علم ان کے جو روابط تھے وہ دنیا عرب سے مضبوط تر تھے، یعنی انہوں نے اپنے علمی مراکز جو ہے مکہ مکرمہ، دمشق، کوفہ، بصرہ، مدینہ منورہ ان کو بنایا تھا، اور یہاں کے اہل علم وہاں جاتے اور وہاں کے یہاں آتے۔ انہی حالات میں کچھ نام اٹھے، کچھ لوگ اٹھے جنہوں نے سیرت پر کام کیا۔ ان میں سے پہلے شخص تھے ابو معشر نجی السندھی، یہ سندھ کے رہنے والے تھے۔ لیکن میں یہ کہہ دوں کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم جن 2 شخصیات کا ذکر کریں گے وہ رہنے والے تو بر صغیر کے تھے، سندھ کے تھے، لیکن ان کا جو کام ہوا یعنی علمی کام انہوں نے جو کیا وہ بر صغیر سے باہر یعنی دنیا عرب میں ہوا، میکسیمم جو ہے شام میں یعنی سیریا میں ہوا۔ تو ابو معشر نجی السندھی کا کام بھی سیرت پر ہوا، نہ صرف سیرت پر بلکہ انہوں نے عرب دنیا میں اپنا نام ادبیات باقی فیلڈز میں بھی کیا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی کوئی کتاب یا کوئی تحریر اصل صورت میں آج ہمارے پاس موجود نہیں۔ اب جو دوسری شخصیت ہے آج کی، ان کا نام تھا امام عبد الرحمن الاوزاعی۔ یہ امام ابو حنیفہ کے معاصر تھے۔ امام ابو حنیفہ کی وفات 150 ہجری میں ہوئی ہے اور امام عبد الرحمن اوزاعی کی 157 ہجری۔ انہوں نے جو ہے سیرت کے اس میدان کو چوز کیا جس کا تعلق مغازی اور جنگ سے تھا، یعنی مغازی غزوہ کی جمع ہے، غزوہ آپ سب جانتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے ہوں۔ ہم مثال لے سکتے ہیں غزوہ بدر، غزوہ احد یا غزوہ خندق۔ تو ان سب کی وہ ڈیٹیلز جمع کرتے تھے اور مرتب کرتے تھے۔ علم قانون جنگ کی حیثیت سے یہ مرتب ہو رہا تھا۔ ان کی ایک خاصیت تھی کہ انہوں نے بھی جو ہے اپنا کام کیا وہ سندھ سے باہر یعنی دنیا عرب میں کیا۔ انہوں نے اپنا وطن بیروت یعنی لبنان کو اپنا علمی مسکن بنایا، اور ان کا جہاں پہ ان کی قبر مبارک ہے آج بھی وہ ان کے ہی یعنی امام عبد الرحمن اوزاعی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب وہ شارٹ ہوتے ہوتے امام تک جو ہے پہنچ چکا ہے۔ تو اگر ہم اس سلسلے کو دیکھیں
تو یہ وہ حالات تھے جب بر صغیر میں، آپ سب جانتے ہیں کہ جب مغل امپیرر یہاں پہ کھڑی تھی، اس وقت کوئی ایک ایسی تحریک اٹھی جنہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اب جو ہے یہ دین، یعنی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا پرانا ہو چکا ہے، اس کو 1000 سال ہو چکے ہیں، اب ہمیں ایک نیا دین اور نئی شریعت چاہیے، محض اس لیے کہ وہ بادشاہ کو خوش کر سکے، اس کے سامنے چاپلوسی کر سکے، یہ اس لیے تحریک اٹھی تھی۔ تو ایسے حالات میں ان لوگوں نے کام کیا ہے، گرچہ انہوں نے بر صغیر سے باہر کیا، لیکن آگے ہم اس ویڈیو میں کچھ ایسی شخصیات کا ذکر کریں گے جنہوں نے انہی حالات میں اسی علاقے میں اپنے کام کو سر انجام دیا، ان مشکلات کو جھیل کے۔ تو باقی اب جو باقی شخصیات یا باقی ڈیٹیلز ہم پڑھیں گے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔